أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق اللہ العظیم. ما کان لأہل المدینتی، نہ تو مدینہ کے رہنے والوں کے لیے یہ جائز تھا، ومن حولہم من الاعراب، اور نہ ہی ارد گرد کے دیہات والوں کے لیے یہ جائز تھا، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، یہ کہ وہ پیچھے رہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے، ولا یرغبون بانفسہم، اور نہ ان کے لیے یہ جائز تھا کہ وہ اپنی جانوں کو عزیز سمجھیں عن نفسہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے. ذالک بانہم، یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ لا یصیبہم ظمأ، کہ جب بھی کوئی اللہ کے راستے میں پیاس لگتی ہے، ولا نصب، اور جب بھی کوئی تھکن پہنچتی ہے، ولا مخمصۃ، اور جب بھی کوئی بھوک ستاتی ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، یا وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو کافروں کو گھٹن میں ڈالے، ولا ینالون من عدو نیلا، یا دشمن کے مقابلے میں کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، الا کتب لہم بہ عمل صالح، تو ان کے اعمال نامے میں ایک نیکی کا عمل ضرور لکھا جاتا ہے، ایک نیک عمل ضرور لکھا جاتا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقین جانو کہ اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کے کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور اسی طرح ولا ينفقون، وہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، صغیرتاً، چاہے وہ خرچ کرنا کم ہو، ولا کبیرتاً، یا خرچ کرنا زیادہ ہو، بڑا ہو، ولا یقطعون وادیا، اور جس کسی وادی کو وہ پار کرتے ہیں، الا کتب لہم، مگر تو ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ عطا فرمائے، احسن ما کانوا یعملون، کہ جو انہوں نے بہترین اعمال کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے کن کاموں کا؟ جو انہوں نے بہترین کام کیے ہیں، اللہ ان کا ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. اس سے قبل آیات میں ایک تفصیلی سلسلہ غزوہ تبوک کا چل رہا تھا، اور اس سے پہلی آیت کریمہ میں اس کا جو درس اور سبق حاصل ہوتا ہے اس کو بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ بولنے والوں کو، سچائی دکھانے والوں کو کس طرح سے کامیاب فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کو جو ہے فتح عطا فرمائی، اور کیسے ان کے توبہ کا اعلان فرمایا. تو خلاصہ اس کا یہ نکلا تھا کہ جو لوگ عقیدے میں، عمل میں، سیاسی طور پر یا معاملات کے لحاظ سے سچے ہوں تو ان کا ساتھ دینا چاہیے. اب یہاں پر ایک تنبیہ کی گئی، دیکھو وہ لوگ جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، یا اسی طریقے سے جو دیہات کے لوگ تھے، وہ کیوں نہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوئے، کیوں جو ہے وہ پیچھے رہ گئے؟ حالانکہ بات مکمل ہو چکی ہے، لیکن ہمیں درس اور سبق دیا جہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہوں، جہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سنت کے مطابق، صحابہ کے طریقے کے مطابق چلنے والے لوگ ہوں، ہمیشہ ان کا ساتھ دینا، اپنی جانوں کو دین سے زیادہ عزیز نہ سمجھنا،
اپنی جانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اور ان کے فرامین سے زیادہ عزیز نہ سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر سے زیادہ عزیز نہ سمجھنا، دین اور اسلام سے زیادہ عزیز نہ سمجھنا۔ تمہارا جان، تمہارا مال اور اسی طریقے سے تمہارا وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور آپ کے اعمال اور اقوال اور اس اسلام پر قربان ہو جانا چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ مدینہ والوں کے لیے اور ارد گرد کے لوگوں کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے اپنی جانوں کو زیادہ عزیز سمجھتے کہ آپ چلے جائیں جہاد میں اور یہ خود نہ جاتے۔ تو فرمایا کہ یہ کرنا کسی قدر بھی مناسب نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو اعمال ہمیں دیتے ہیں، چاہے وہ جہاد والا عمل ہے، چاہے وہ نماز والا عمل ہے، چاہے وہ روزے والا عمل ہے، چاہے وہ حج والا عمل ہے، چاہے وہ لوگوں کی خدمت والا عمل ہے، چاہے وہ خرچ کرنے والا عمل ہے، تو فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اس عمل کو تم کرو گے، تمہیں بھوک لگے گی، تمہیں پیاس لگے گی، تمہیں تھکن ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں نیک اعمال عطا فرمائے گا، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ ہر راستہ ہی جو بھی ایسا راستہ ہو جسے اللہ کا دین پھیلتا ہوا نظر آئے، یہ کفار کو برداشت نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کی کامیابی کفار کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کو دکھ ہوتا ہے جس وقت مسلمان ظاہری طور پر جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس بات کو کفار برداشت نہیں کر سکتے۔ اور دوسری طرف جو مسلمان اعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو جزا اور بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں ایک قدم اٹھاتا ہے تو ایک قدم کے بدلے میں 700 نیکیاں جو ہیں اسے ملتی ہیں۔ اسی طرح سے جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو 1 روپے کے بدلے میں 700 اور اس سے کئی گنا زیادہ تک اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے نکلنا، دین کو سیکھنے کے لیے نکلنا، دین کو پھیلانے کے لیے نکلنا، دین کو بلند کرنے کے لیے نکلنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے راستے ہیں۔ اور یہاں پر انسان جو کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے ارد گرد یہودیوں کے بہت سارے گھر تھے۔ وہ پریشان ہوتے تھے جب اذان ہوا کرتی تھی، انہیں سننا پڑتا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو بڑے گھبراتے اور پریشان ہوتے، لیکن مالدار تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم یہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور یہ ہمارے جو مکانات ہیں انہیں ہم کرائے پر دے دیتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ارادہ بنایا کہ ہم دور چلے جاتے ہیں۔ جب یہ ارادہ بنایا تو جو مسجد ذو قبلتین ہے جو آج وہاں پر موجود ہے، اس کے قریب 2 قبیلے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ۔ انہوں نے ارادہ بنایا ہم بہت دور سے مسجد نبوی جاتے ہیں، وہ مکانات کرائے پر مل رہے ہیں تو ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ لیکن جانے سے پہلے، معاہدہ کرنے سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھنا چاہا۔ جب پوچھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم بڑی دور سے آتے ہیں، ہمارے اندر بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات بیماری اور تکلیف بھی ہوتی ہے، کیوں نہ ہم قریب آ جائیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، تم وہیں پر رہو، جتنے قدم تمہارے چلیں گے اللہ اتنی ہی تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ چنانچہ یہ لوگ وہیں سے پھر آیا کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک ایک قدم جو اللہ کے راستے میں بڑھتا ہے اللہ اس کے اجر عطا فرماتا ہے، انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، انسان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چھوٹی سی نیکی کو بھی ضائع نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، بشرطے کہ وہ ایمان کی حالت میں کیا گیا ہو، بشرطے کہ وہ سنت کے مطابق کیا گیا ہو، بشرطے کہ وہ اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو۔ اگر اس بات کو دیکھا جائے، چیزوں کو تولا جاتا ہے، قیمتی سے قیمتی چیزوں کو جو ہے وہ تولا جاتا ہے، کسی کو جو ہے وہ رتیوں کے ساتھ تولا جاتا ہے، تولوں کے ساتھ تولا جاتا ہے، لیکن قربان جائیے نیکی کا اتنا معاملہ ہے، نیکی اتنی اہم ہے، تو فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
اگر نیکی ذرہ برابر بھی ہوگی تو اللہ بدلہ عطا فرمائے گا۔ ذرہ تو خردبین سے بھی بعض اوقات نظر نہیں آتا، اس قدر اللہ پاک نے نیکی جو ہے اس کو قدر عطا فرمائی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔